علیکم، میں امداد سمرو۔ بچوں کی لڑائی میں بالآخر بڑوں کو پڑھنا ہی پڑتا ہے تو بڑے بیچ میں پڑ گئے۔ معاملہ ہے پنجاب کی لڑائی کا۔ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ اور پیپلز پارٹی کی جو لڑائی کافی دنوں سے چل رہی ہے، اس میں فائنلی اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جا کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بڑے بیٹھ گئے۔ عروج پر جانے کے بعد اب لڑائی لگ رہا ہے کہ کسی صلح کی طرف، کسی تصفیے کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن جب لڑائیاں ہوں اور لڑائیاں عروج پر جا کر کسی صلح کی طرف، کسی جرگے کی طرف جائیں تو ظاہر ہے دونوں فریقین نہیں جیتتے۔ کسی نہ کسی کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے یا کسی کو خاموش کروایا جاتا ہے، جو بھی حل نکلے۔ لیکن بہرحال دونوں کے حق میں وہ نہیں ہوتا۔ اب یہ لڑائی کیوں شروع ہوئی، کس نے شروع کی، کس نے چھیڑی، وجہ کیا تھی، اس پر ہم بات کر چکے ہوئے ہیں۔ پنجاب کے سیلاب کا معاملہ تھا، سیلاب پر مشورہ دینے کا معاملہ تھا، تنقید کا معاملہ تھا، اور جس پر پھر مریم نواز صاحبہ نے سخت موقف اپنایا، یہ تک کہہ دیا کہ جی پنجاب پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور پنجاب پر اٹھنے والی انگلی میں توڑ دوں گی۔ جواب میں پیپلز پارٹی نے ہر طرف سے چڑھائیاں شروع کر دیں۔ پیپلز پارٹی کی ساری پنجاب کی لیڈرشپ میدان میں آ گئی۔ جو کبھی کبھی پریس کانفرنس کرتے تھے وہ روزانہ پریس کانفرنس کرنے لگ گئے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ بھی کیا اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ آئندہ وہ کسی بھی قسم کے سرکاری بزنس کا حصہ نہیں بنیں گے پارلیمنٹ کے اندر۔ اور سینٹ میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ جب تک معافی نہیں مریم نواز صاحبہ مانگتی تب تک پیپلز پارٹی کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے سخت ترین رد عمل تھا جو پیپلز پارٹی نے دیا۔ آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ لاہور میں قمر زمان کائرہ نے پریس کانفرنس کی، مریم نواز صاحبہ نے ایک کسی تقریب سے خطاب کیا، اور انہوں نے اس طرح کی گفتگو تو نہیں کی لیکن بہرحال اس سے ملتی جلتی گفتگو کی۔ قمر زمان کائرہ صاحب کیونکہ ایک مدبر آدمی ہے، مفکر آدمی ہے، فلاسفر آدمی ہے، ان کی انداز گفتگو جو ہے، ان کا لب و لہجہ ان کا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور مخالفین بھی مانتے ہیں کہ نرم گو ہیں اور بڑا خوبصورت انداز میں اپنے مخالف کو چت کرنا جانتے ہیں۔ تو آج انہوں نے وہی انداز اختیار کیا۔ اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس حکومت کی درخواست پر یا حکومت کی خواہش پر وہاں پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب، اعجاز جکرانی صاحب اور دیگر زعماء جو تھے ارکان قومی اسمبلی، وہ وہاں بیٹھے اور انہوں نے رکھا کہ جی اتحادی ہم بیٹھ کر، ظاہر ہے کہ اتحادی ہمیں اس طرح نہیں لڑنا چاہیے۔ وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں اس پر میں بعد میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن جو میرا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں جیتا کون، ہارا کون، نقصان کس کا ہوا، یہ سب سے بڑا۔ کیونکہ سیاسی چال چلنے کے بعد اس کا، جب چال آپ وہ چل رہے ہوتے ہیں اور کھیل جب ختم ہوتا ہے تو پھر اس کا جمع تفریق کیا جاتا ہے نا، نکالا جاتا ہے کہ جی کیا حاصل کیا کیا، یہ جو کچھ سارا کچھ کیا اس سے کچھ حاصل ہوا یا کچھ گنوایا۔ کوئی گنواتا ہے، کوئی حاصل کرتا ہے۔ تو ساری لڑائی میں ظاہر ہے گنوانے والا ایک فریق ہے اور حاصل کرنے والا ایک فریق ہے۔ حاصل کرنے والے نے زیادہ حاصل کیا یا زیادہ حاصل کرنے سے پہلے ہی بڑوں کو سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنا نقصان ہو رہا ہے، روکو معاملے کو، کھیل کو روکو ادھر۔ تو میں نے پہلے اس پر گفتگو کرنی ہے اور پھر آگے چل کے میں وہ جو اسلام آباد سے خبریں آ رہی ہیں اس پر میں بات کروں گا۔ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سب لوگ جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ شاید بلا وجہ اشتعال میں آ گئی۔ یعنی پنجاب میں سیلاب آیا ہوا ہے اور سیلاب کے اوپر میڈیا بھی بات کر رہا ہے، سیلاب کے اوپر آزاد تجزیہ کار بھی بات کر رہے ہیں، سیلاب کے اوپر سیاسی لوگ بھی بات کر رہے ہیں، سیلاب پر مسلم لیگ نون کے اندر بھی بات ہو رہی تھی۔ خواجہ سعد رفیق صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ تنتنا حکومت لوگوں کی مدد نہیں کر سکتی، مخیر حضرات کو آنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے اپنی ڈیمانڈ رکھی اور وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فوری طور پر اپنا دیا جائے لوگوں کو ریلیف، بل معاف کیے جائیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب ڈیمانڈ کی فون پر تو انہوں نے تسلیم بھی کر لی، مان لی تھی، اور یہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی لوگوں کو جو سیلاب متاثرین ہیں، کسان جو ہے، ان کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف سے ہم بات کریں گے. یعنی ڈیمانڈ مان لی، آگے ڈیمانڈ رکھیں گے اصل سرکار کے پاس، ساہوکار کے پاس. تو وہ اگر ڈیمانڈ مان لیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر لیں گے، آئی ایم ایف اگر اجازت دیتا ہے تو. وہ ڈیمانڈ مان لی گئی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والی بھی ڈیمانڈ مان لی گئی. تو اس کے اوپر پھر جو مریم نواز صاحبہ نے جو سب سے پہلی ایک بھڑکیلی تقریر کی تھی وہ یہ تھی کہ جی یہ پنجاب پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور میں پنجاب پر اٹھنے والی انگلی جو ہے وہ توڑ دوں گی. اس کے بعد پھر ایک تسلسل ہے ان کی تقاریر کا. پیپلز پارٹی والے بھی سامنے آئے، ندیم افضل چند، جو کہ مسلسل یہ چاہتے ہیں، ندیم افضل چند صاحب، کہ وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مسلم لیگ نون سے دوری اختیار کرنی چاہیے. انہوں نے جب سیالکوٹ کا الیکشن ہوا تھا ریسنٹلی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے. اور یہ اپنی پارٹی قیادت کو بھی کہتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں بھی کہتے ہیں، پریس کانفرنس میں بھی یہی بات حسن مرزا کہتے ہیں، یہی بات پیپلز پارٹی پنجاب کی دوسری لیڈرشپ کہتی ہے. تو پیپلز پارٹی کو تو انتظار تھا کہ یہ سارا کچھ ہو، کہ ہمیں پنجاب میں اسپیس ملے. اب بہرحال اب اس میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، اس میں جو ڈیمانڈ کی گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے سینٹ میں وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ جب تک معافی نہیں مانگتی اپنے بیانات پر، پیپلز پارٹی سینٹ میں کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی. معافی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ کوئی جذباتی قسم کا مطالبہ تھا. سیاسی بیانات سے معافی نہیں ہوتی، سیاسی بیانات سے رجوع کر لیا جاتا ہے کہ اس طرح کا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. تو اس پر ہمارے استاد سعید چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ جی انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اقتدار کو ٹھوکر مار دو، معافی نہیں مانگیں گے. اور ان کا جس انداز میں انہوں نے ٹویٹ کیا وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب نے ہدایت جاری کی کہ کوئی معافی شافی نہیں مانگیں گے. لیکن پھر اسحاق ڈار صاحب چل کر گئے پیپلز پارٹی والوں کے پاس، اسپیکر ایاز صادق صاحب کے چیمبر میں، نیوٹرل فورم ہوتا ہے نا، وہ وہاں جا کر بیٹھے. تو وہاں سے جو خبریں آ رہی وہ یہ ہیں کہ جناب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جی بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف بند کر دی جائے گی. اب اس میں اگر مریم نواز صاحبہ یہ بات مان لیتی ہیں کہ جی بیان بازی بند، تو توپ خانہ تو مریم نواز صاحبہ نے کھولا تھا نا. تو اگر بیان بازی بند، تو قمر زمان قاہرہ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے یہ ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اس طرح کا لب و لہجہ ہم بازی میں استعمال کر چکے ہیں اور ہمیں یہ لب و لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہم اتحادی ہیں، ہم حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اپنا مشورہ دینے کا حق رکھتے ہیں، اپنی رائے دینے کا حق رکھتے ہیں، تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں اور احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں اگر آپ نہیں مانتے تو. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. دوسرا یہ کہ رائے دینا، اختلاف کرنا، تنقید کرنا پنجاب پر انگلی اٹھانا نہیں ہے. انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جی میرے سے بڑا کوئی پنجابی نہیں ہے. میرے باپ، میرے دادا، قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا میرے باپ، میرے دادا، میرے پڑدادا، میرے تڑدادا، میرے لکڑ دادا سب پنجابی تھے. ایک طرح سے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو، انہوں نے کہا نہیں لیکن اگر میں ڈیکوڈ کروں ان کی اس گفتگو کو تو مریم نواز صاحبہ کو کہتے ہیں کہ جی آپ پنجابی ہیں لیکن میں آپ سے زیادہ خالص پنجابی ہوں، کیونکہ ظاہر مریم نواز صاحبہ کی نسل تو کشمیری ہے نا. اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہوگی، بات کی. انہوں نے کھل کر نہیں کی لیکن اگر آپ ان کی بات کو سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہی ہے. اور بھی کافی ساری باتیں. پھر انہوں نے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی بتاؤ کہ انداز گفتگو کیا ہے. تو وہ بھی انہوں نے ان کو بتایا. انہوں نے کہا کہ جی یہ لب و لہجہ ماضی کا ہم ذہنوں سے محو کر چکے ہیں، ہم نہیں اس کو دوبارہ یاد کرنا چاہتے، یعنی ہم بھی گفتگو کر سکتے ہیں. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280. تو یہ ساری چیزیں اب اس میں اگر جو اسلام آباد سے خبر آ رہی ہے کہ جو بیٹھک ہوئی ہے بڑوں کی،
اس بیٹھک میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ آئندہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہیں دیے جائیں گے، تو شکست کسی کی تو ہوگی نا، کسی کی تو فتح ہوگی۔ اور اگر مسلم لیگ نون چل کر پیپلز پارٹی کے پاس گئی ہے کہ جی آپ احتجاج نہ کریں، ہم بیان بازی بند کرواتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں حصہ بنے کارروائی کا، ہم بیان بازی بند کرواتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو شکست ہو رہی ہے نا۔ دوسرا آپشن معافی کا تھا، ظاہر ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ معافی، سیاسی احتجاج، سیاسی اختلاف میں معافی نہیں ہوتی، زبان بے شک سخت کیوں نہ ہو جائے، معافی نہیں ہوتی۔ آج سندھ بار ایسوسی ایشن نے وہاں پر، سندھ بار کونسل نے وہاں پر کینالز کے ایشو پر جو مریم صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ ہے اس پر انہوں نے اسٹرائک کیا ہوا ہے۔ ایک تو وکلا کو نا بات بات پہ اسٹرائک نہیں کرنی چاہیے، سائل بہت متاثر ہوتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں، کراچی، حیدرآباد، سکھر، اور وہ بیچارے آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جی ان کے جو وکیل ہیں جنہوں نے ان سے فیس لی ہوئی ہے وہ تو بائیکاٹ پر ہے۔ مطلب میں ڈاکٹر کی فیس ادا کروں ڈاکٹر کے چیک اپ کرنے کے لیے آؤں تو پتہ چلے ڈاکٹر تو ہڑتال پہ ہے، تو میرا خیال ہے وکلا زیادتی کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس معاملے پر وہاں اسٹرائک ہوئی ہے، تو معافی تو والا معاملہ تو ظاہر سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ ڈیمانڈ کیوں کی جا رہی ہے۔ ہاں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اتحادی ہیں، لگتا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تجاوز کر رہی ہیں اتحاد کی کمٹمنٹس کو، یا ان کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی چھوڑ دے اتحاد۔ کتنا ٹائم لگتا ہے، ادھر سے اٹھ کر ادھر بیٹھے، جو کل بات کی تھی نوید قمر صاحب نے۔ لیکن اس ساری لڑائی میں کوئی تو لوزر ہے اور کوئی تو گین کر رہا ہے نا۔ بے شک پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ گین نہ کیا ہو، لیکن جیسے میں نے ندیم افضل چند صاحب، حسن مرزا صاحب اور دوسروں کی خواہش آپ کے سامنے رکھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہاں جی ہماری لڑائی ہو مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب میں۔ لڑائی وہ گنڈاسوں والی نہیں، وہ ڈنڈے سوٹے والی نہیں، سیاسی لڑائی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے فطرتی حریف ہیں، ازلی حریف، وہ لڑائی وہ چاہتے ہیں۔ اب اس لڑائی میں پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا پر جو مرا ہوا پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا ونگ تھا وہ بھی جاگ گیا، انہوں نے بھی دنا دن اچھا خاصا اپنا ماحول گرم کیا ہوا ہے، رونق لگائی ہوئی ہے ٹویٹر پر مسلم لیگ نون والے، تو پہلے ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پر پیپلز پارٹی سے زیادہ۔ تو اگر میں سارے کا سیاسی تجزیہ کروں، جائزہ لوں، اور اگر مریم نواز صاحبہ کو واقعتاً اسحاق ڈار صاحب یا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی نہ کریں بیٹا، آپ بند کر دیں، سارا کچھ ختم کر دیں، تو بھی صبح کی مریم نواز صاحبہ کی ہوگی۔ سیاسی طور پر سیاسی اختلاف رائے، لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ لڑائی چھیڑیں اور پھر آپ کو اتحادی کے پریشر میں آ کے اپنے بڑے کہیں کہ جی آپ ٹھیک ہیں یا غلط ہے، لیکن آپ نے اب بات نہیں کرنی، آپ نے اب بولنا نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ پولیٹیکلی جو مریم نواز صاحبہ چال چلی وہ ایک طرح سے ان کو الٹی پڑ گئی۔ ایک اور چیز جو مریم نواز صاحبہ نے لوز کی ہے، دیکھیں میں ایک وفاق پرست آدمی ہوں، لیکن میں صوبائی حقوق، قومیتوں کے حقوق کا علم بردار ہوں۔ سندھی زبان، سندھی ثقافت، سندھ کے وسائل، بلوچی زبان، بلوچی ثقافت، بلوچستان کے وسائل، پنجابی کلچر، پنجابی زبان، پنجاب کی تاریخ، پنجاب کے وسائل، یہ اس سے کوئی انحراف کرے گا میں اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہوتا ہوں۔ لڑائیاں سے مراد کا سخت آرگومنٹ ہوتا ہے، اور میں تو اپنے یہاں پر سب دوستوں کے ساتھ پنجابی میں بولتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جیسی مجھے آتی ہے، جتنی میں سیکھ سکا ہوں۔ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں سے پنجابی میں بات کریں۔ تو سب سے بڑا تو آپ کی، جب آپ اپنی زبان کو نہیں پہچانیں گے، اس کا حق محفوظ نہیں کریں گے، اس کے بعد آپ اور حق محفوظ اپنے نہیں کر سکتے، اپنی شناخت۔ تو وہ تو ایک ہونا چاہیے کہ جی پنجاب کے حق کی بات بالکل کرنی چاہیے۔ ہاں، اس سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی اور کو ہو سکتا ہے، سندھ کی میں حق کی بات کروں گا، یہاں دوستوں کے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کرنا اپنی جگہ، لیکن اپنے صوبے کے حق کی بات ہونی چاہیے۔ لیکن جس انداز میں مریم نواز صاحبہ سے یہ بات کروائی گئی، اس سے ان کی سپیس کم ہوئی ہے۔ کس طرح؟ ایک انہوں نے تقریر کی تھی کہ جی پیر صاحب پگاڑا ہیں کوئی، انہوں نے کہا ہے، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ سندھ کو بھی مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ چاہیے۔ آگے چل کے کہتی ہیں کہ میں تو نہیں جانتی یہ کون ہے پیر پگاڑا۔ اب ظاہر ہے اور میں تو نہیں جانتی، لیکن ان کا شکریہ۔
اب ظاہر پاکستان میں کون ہے جو پیر صاحب پگارا کو نہیں جانتے؟ بھائی موجودہ پیر صاحب پگارا کو آپ نہ جانیں، لیکن اتنا تو پتہ ہے نا یہ کون ہے. اور موجودہ پیر صاحب پگارا تو ان کے والد صاحب کی کابینہ کے وزیر بھی رہے ہیں. اس بات کو مائنڈ کیا گیا کہ یار یہ مطلب یہ اس کو ایک ایروگنس کے طور پر لیا گیا. دوسرا وہ جو ایک ان کا جو انداز تھا گفتگو کرنے کا، تقریر کرنے کا، جس کو پیپلز پارٹی والے یا دیگر صوبوں والے کہہ رہے ہیں کہ دھمکی آمیز رویہ ہے، وہ فیوچر پرائم منسٹر کے لیے ٹھیک نہیں تھا. یہ بات عظمہ زاہد بخاری کر لیتی، یہ بات مریم اورنگزیب صاحبہ کر لیتی، رانا مشہود صاحب کر لیتے، جتنے بھی ان کے وزیروں کے اتنے سارے وزیر ہیں کوئی اور کر لیتے. انہوں نے خود کی ہے کیونکہ وہ فیوچر پرائم منسٹر ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے محدود کر لیا کہ ان کو، مطلب میں پرسنلی بتاتا ہوں، میرے کئی دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ایک بہتر ایڈمنسٹریٹر ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں، تھوڑے عرصے میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت منوایا ہے، لیکن جو پچھلا جو ایپیسوڈ ہے اس میں انہوں نے گنوایا ہے، بہت کچھ گنوایا ہے. تو پولیٹیکلی بہت سی چیزوں کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے. فوری طور پر تو آپ سخت بیانات دے کے اسپیس بھی لے لیتے ہیں، اپنے مخالفین کے چھکے بھی چھڑا سکتے ہیں، لیکن اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ مریم نواز صاحبہ سے زیادہ تگڑی تقریر عمران خان کیا کرتے تھے، انہوں نے اسپیس اپنی گواہی حاصل نہیں کی تھی. تو اس ساری لڑائی میں اگر تصفیہ ہو گیا ہے اسلام آباد میں بیٹھ کر، تو پھر سب بیٹھ کر سوچیں کس نے کیا کھویا، کس نے کیا پایا، لوزر کون، گینر کون. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.